السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے تفہیم۔ تفہیم کے لغوی معنی ہے سمجھانا۔ تفہیم عربی زبان کا لفظ فہم سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے سمجھنا، غور کرنا، توجہ دینا۔ تفہیم میں ہم دیے گئے پیراگراف کو غور سے پڑھتے ہیں اور پھر اس سے متعلق دیے گئے سوالات کے جوابات مختصر طور پر لکھتے ہیں۔ ہمارا آج کا تفہیم ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چلے ہم بلند خوانی کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ مقرر ہوئے۔ آپ کا نام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کنیت ابو حفص اور لقب فاروق اعظم تھا۔ آپ کا شجرہ نسب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندانی شجرے سے ملتا ہے۔ آپ واقع فیل کے 13 سال بعد پیدا ہوئے۔ لفظ فیل کا مطلب ہے ہاتھی، اور نبوت کے چھٹے سال 27 برس کی عمر میں اسلام لائے۔ اس وقت تک 40 مرد اور 11 عورتیں ایمان لا چکی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب عطا فرمایا۔ لقب کہتے ہیں انسان کی ذاتی خوبیوں کی بنا پر جو اسے نام دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب دیا تھا۔ فاروق کا مطلب ہے حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہادر تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے۔ جب مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیل ہوئے، مطلب وہ بیمار ہوئے، تو انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ منتخب کیا، کیونکہ وہ دین کے معاملے میں بہت سخت تھے اور شریعت کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت بے مثال تھا۔ انہوں نے فوجی اور عدالتی نظام کی بنیاد رکھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فوجی تنظیم کے سلسلے میں ایک دفتر قائم کر کے تمام مجاہدین اور ان کے بیوی بچوں کے وظیفے مقرر کیے۔ لوگ آپ رضی اللہ عنہ کے عدل و انصاف کی تعریف کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رعایا کی خبرگیری کے لیے راتوں کو مدینہ منورہ کے اطراف میں گشت کرتے تھے، یعنی کہ آپ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ رعایا کی خبرگیری کرتے تھے اور مدینہ منورہ میں راتوں کو چکر لگایا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے دن رات خلافت کے کام انجام دیے۔ 10 برس 6 ماہ 4 دن امور خلافت انجام دینے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ 63 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ بلند خوانی کے بعد ہم دیے گئے سوالات کے جوابات حل کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کون تھے؟ اس کا جواب ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ سوال نمبر 2 ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نام اور کنیت کیا تھی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نام حضرت عمر اور کنیت ابو حفص تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا شجرہ نسب کس سے ملتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا شجرہ نسب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندانی شجرے سے ملتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ کیوں منتخب کیا؟ اس کا جواب آپ عبارت سے پڑھ کر دیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت کیسا رہا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کتنے عرصے خلافت کی؟ بے پہ آ جائیے، درست جملے پہ صحیح اور غلط جملے پہ غلط کا نشان لگائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فاروق کا لقب دیا۔ نمبر 2، حضرت عمر رضی اللہ عنہ شریعت کے معاملے میں نرم تھے۔ نمبر 3، لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عدل و انصاف کی تعریف کرتے تھے۔ نمبر 4، حضرت عمر رضی اللہ عنہ واقع فیل سے 13 سال پہلے پیدا ہوئے۔ جیم ہے مندرجہ ذیل الفاظ سے نئے الفاظ بنائیے، جیسے زخم سے زخمی۔ اسی طرح سے آپ کو یہ الفاظ نظر آ رہے ہیں، اس سے آپ نئے الفاظ بنائیں گے، جیسے بہادر، بہادر سے بہادری، خاندان سے خاندانی، مثال سے مثالی۔ اس طرح سے یہ تمام الفاظ کے نئے الفاظ بنائے جائیں گے۔ السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے متشابہ الفاظ۔ متشابہ الفاظ کو ہم آواز الفاظ بھی کہا جاتا ہے۔
بچوں آئیے ہم متشابہ الفاظ کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ متشابہ الفاظ کسے کہتے ہیں؟ متشابہ الفاظ سے مراد وہ الفاظ ہیں جو آواز یا املا کے لحاظ سے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں، یعنی ایسے الفاظ جو ہم آواز ہوں اور املا کے لحاظ سے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں، متشابہ الفاظ کہلاتے ہیں۔ جیسے نقطہ، باریکی، نقطہ، نقطہ، بار، بوجھ، بار، دفعہ۔ آم پھل کا نام ہے۔ آم عام سی چیز ہے، کچھ خاص نہیں۔ علم رنج و غم، علم جھنڈا۔ حامی حمایت کرنے والا، حامی ذمہ لینا۔ صدا آواز، صدا ہمیشہ۔ بچوں یہ تمام الفاظ یہ ہم آواز الفاظ ہیں، لیکن املا کے لحاظ سے یہ مختلف ہے۔ یہ ہم آواز الفاظ ہیں تو ہم آواز الفاظ، لیکن ان کے معنی الگ الگ ہیں۔ آئیے ہم املا کے لحاظ سے ہم آواز الفاظ پڑھتے ہیں۔ ادا ادا کرنا، ادا ناز یا طریقہ۔ اقدام قدم بڑھانا، اقدام قدم کی جمع۔ عمر نام ہے، عمر زندگی۔ بیڑا کشتی، بیڑا پان۔ یہ سارے الفاظ املا کے لحاظ سے ایک جیسے ہیں، لیکن ان کے معنی الگ الگ ہیں۔ یہ ہیں متشابہ الفاظ۔